فرینکفرٹ، ڈھاکہ، بنو کا ایک ساتھ تذکرہ، اس لیے کہ واردات کا طریقہ ایک ہی ہے، صرف تلاش یہ کرنا ہے کہ ان تینوں مقامات پر فتنہ خیزی کس نے کی اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے۔ تجزیہ نہ کیا گیا اور تدارک بھی نہ کیا گیا کہ آخر خواجہ آصف کو بولنا پڑا تھا کہ وہ کئی دن سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ کچھ قوتیں سر اٹھا رہی ہیں۔ ایک بیانیہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب یہ نعرہ زور پکڑتا ہے تو کوئی آواز یہ نعرہ لگانے لگتی ہے کہ قومی مفاد میں ایسا کرنا ضروری تھا۔ مہینہ 2 مہینے بعد نواز شریف جاگ اٹھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہماری حکومت میں بجلی کی یہ قیمت تھی اور آٹا اتنا سستا تھا۔ سیاست کی بدحالی کا یہ عالم ہوا کہ مفتی تقی عثمانی جیسے سنجیدہ عالم بھی بول پڑے۔ ٹیلی ویژن پر باتیں کرتے ہوئے پورے 70 سال کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انگریز ایک ریلوے لائن بچھا گئے تھے، اب تک اس کی پٹریاں بیچنے کے باوجود گھسیٹ کر چل رہی ہیں۔ انہوں نے بہت غصے میں کہا کہ جمہوریت اور اسلام کے ہر طرح کے تجربے پاکستان میں کیے گئے، مگر نالائقی اور بدحالی نے اتنے برے دن دکھائے ہیں کہ بولنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے جھیل سیف الملوک کا حوالہ دیتے ہوئے اظہار کیا کہ ناران سے جھیل تک ایک سڑک اس لیے نہیں بنائی جا رہی کہ ایجنٹوں نے اپنی جیپیں اور خچر رکھے ہوئے ہیں، سڑک بن گئی تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ملک کی معیشت ڈاواڈول ہے، دوسری طرف نواز شریف صاحب مری میں ایئر کنڈیشن ٹرین اور بسیں چلانے کے منصوبے بنائے بیٹھے ہیں اور بیٹی تابعداری میں سب کچھ بلا سوچے سمجھے کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ علاوہ از یہ سیاست کے شعبوں کو اور ریسٹ ہاؤسز کو بھی فوج کے حوالے کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یوں ٹوٹے کر کے حکومت کو فوج کو دینے کی بجائے وہ جو کہا گیا ہے کہ ٹینکوکریٹ کی حکومت کے نام پر حکومت تو فوج ہی کرے گی، تو بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں۔ ہم تو بہت سے فوجی دور کارنامے، انڈیا سے لڑائیاں، کارگل اور دریاؤں کے پانی پر روز کے جھگڑے دیکھ کر تنگ آ چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ہر دفعہ کے تجربے میں ہم نے حاصل کچھ نہیں کیا۔ دہشت گردی جو ضیاء الحق کے زمانے سے امریکہ کی مدد سے ہوتی رہی ہے، اب افغانی مخاصمت کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے ساری سرحدی باڑ اکھاڑ ڈالی ہے۔ ضد بھی یہ ہے کہ تجارت انڈیا سے وہ بھی پاکستانی سرحدوں سے بغیر روک ٹوک کریں گے، آئس ڈگ بنا کر ہمیں اور دنیا کو بلا روک ٹوک بھیجنے پر مصر، ورنہ آج بلوچستان میں، کل کے پی میں اور پرسوں گلگت میں ہمارے نوجوانوں کو ڈھیر کر کے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں۔ 2021 میں جب کابل پہنچے تھے وہ منظر ہم نے دیکھے ہیں۔ افغانی خود تو پتہ نہیں کہاں تھے، یہ طالبان اور داعش سوئمنگ پول میں کیسے مینڈکوں کی طرح اچھل رہے تھے اور کھانے کیسے نکال کر کھا رہے تھے، اور ہمارے اور ان کے سربراہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ اب تو 4 سال ہو گئے، عورتیں جن سے وہ پیدا ہوئے انہیں کبوتروں کی طرح بند رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے سارے ممالک سوائے امریکہ کے عورتوں کی پڑھائی، اسکول اور کالج کھلوانے پر زور دے رہے ہیں، پھر کبھی دوحہ، کبھی قطر، کبھی مصر میں انہی انتہا پسندوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں۔ اب 10 ماہ کی بندش کے بعد چمن بارڈر اس لیے کھلا نظر آیا کہ پاسپورٹ اور ویزا کی شرط ختم۔ اب نقشہ نظر آئے گا، باقاعدہ تجارت کہاں ہے اور اسمگلنگ کتنی زیادہ اور کون سی کرنسی چل رہی ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی بھی عجیب ہے، افغانیوں یا طالبان کی ضد پر بارڈر کھول لینا اور ایران انڈیا سے تجارت اور بارڈر آسان نہ بنانا، سرکار میں بیٹھے لوگوں کو کیا خوف ہے؟ اب تو نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کھلے اور پورے جنوبی ایشیا کے ممالک سے تجارتی روابط بڑھائے جائیں۔ شبہ یہ رہنا ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں اور مقروضہ شکوک کو عوام کے سامنے لاتے ہیں۔ ہر طرف سے سیاستدان اور ماہرین سیاست پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی فوجی سازش میں قیدی 804 اور گرفتار لوگ شریک تھے تو 1.5 سال سے اس مسئلے کو لٹکایا ہوا کیوں ہے؟ دنیا کے علاوہ ہماری پنجاب کی سربراہ روز کبھی ورک شاپس کھولنے، کبھی موبائل ہسپتال بنانے کی بات کرتی ہیں، دوسری طرف خاص الخاص لوگ شہباز شریف کی لمبی تقریروں اور غیر اہم تجارتی ملکوں کے دوروں سے نالاں ہیں۔ یاد کریں، نگران وزیر اعظم نے اپنے خاندان تک کو 3 مہینوں میں ساری دنیا دکھا دی تھی۔ اب کام تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے، محض وعدے اور یہ دوسرے ملکوں کے سربراہوں کو بلا ضرورت دوروں کی دعوت، جس سے کچھ نہ حاصل نہ وصول۔
महंगाई ने सारे मुल्क में तूफान और बेचैनी फैलाई हुई है। ब्लू एरिया की आधी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं कि किराए और अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। ब्रांड्स के नाम पर हजारों के सूट बेचने वाले 502 सेल पर बोर्ड लगाए बैठे हैं। मेरे सारे दोस्तों के ड्राइवर और चपड़ासी रोज कभी बिजली का बिल दिखाने और इस पर लिखने का कहने आ जाते हैं। पाकिस्तान को इन तमाम बहरानों से निकालने के लिए फौज और सिविल हुकूमत को अपना अंदाज बदलना होगा और रोज किसी न किसी को एजेंट कहकर पकड़ना बेसूद और बहुत हो चुका। अदलिया अगर मदद कर सके तो समझाए कि बगावत के जज्बात इस तरह और भड़कते हैं, और बगावत भी किसके साथ? अवाम को रोटी रोजी चाहिए जो लोग 1.5 बरस से अंदर हैं। इनको सजा देनी है तो मुकदमे खुलकर चलाकर किस्सा खत्म करो। इमरान को आप खुद नेल्सन मंडेला बना रहे हैं। वो जब 26 साल के बाद बाहर आया था तो इसने आम माफी और किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार किया था। ये कैदी 804 कुछ गरूर छोड़े, सियाने बंदों की बात सुने और बगावत का चूल्हा उतारे। जमीन पर बैठे सारे नौजवान इसकी बात सुनेंगे।